ٹرمپ کی ہار کی صورت میں پرامن انتقال اقتدار دکھائی نہیں دیتا۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے، OIC کا الزام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کی صورت میں انہیں نہیں لگتا کہ اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CBS کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران صدر بائیڈن سے سوال ہوا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں شکست ہوئی تو کیا اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوگا؟ جواب میں صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اس بارے میں بالکل پراعتماد نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ جو بات کرتے ہیں اس کا وہی مطلب ہوتا ہے، ان کے بقول ہم انہیں سنجیدہ نہیں لیتے۔ لیکن بائیڈن نے ٹرمپ کے ایک بیان کے بارے میں باور کرایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہار گئی تو خون خرابہ ہوگا۔ رواں سال مارچ میں امریکی ریاست اوہایو میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے ہارنے کی صورت میں خون ریزی ہوگی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ بات آٹو انڈسٹری کے حوالے سے کر رہے تھے۔ صدر بائیڈن کے بیان پر ڈونلڈ ٹرمپ کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک میں عبوری حکومت نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں تشکیل پائے گی۔ ڈاکٹر یونس فرانس سے واپس ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ وطن روانہ ہونے سے پہلے پیرس سے ایئرپورٹ پر ڈاکٹر یونس نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش میں آئندہ چند ماہ میں انتخابات کرانا چاہیں گے۔ ڈاکٹر یونس رواں سال اس وقت بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے جب بدعنوانی کے ایک مقدمے میں انہیں 6 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ ضمانت پر تھے۔ بدھ کو بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے ڈاکٹر یونس کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت جمہوری عمل کے ذریعے ملک کو آگے لے جائیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے الزام عائد کیا ہے کہ عسکری تنظیم حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے ایران میں قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ یہ اعلامیہ سعودی عرب میں قائم اسلامی تعاون تنظیم کے ایک غیر معمولی اجلاس کے اختتام پر سامنے آیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ OIC نے تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کو ایران کے اقتدار اعلیٰ کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ادھر ایران نے بھی ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، لیکن اسرائیل نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ ایران کے ساتھ تعلق رکھنے والے فریق اسی طرح تہران پر اثر انداز ہوں گے جیسے امریکہ اسرائیل پر زور دے رہا ہے کہ وہ تنازع کو بڑھانے کا اقدام نہ کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ OIC کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک سے رابطے میں رہے ہیں جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافے سے مسائل بڑھیں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کو ایرانی ہم منصب سے رابطہ کیا ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ صدر میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی فوجی کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور یہ علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ گزشتہ ہفتے اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کے بعد ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ایران اور عسکری تنظیم حماس نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ادھر صدر پزشکیان نے امریکہ اور مغربی ممالک سے اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا TV شو ویو 360 شام 7:30 بجے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز پر ملک میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے حکومت مخالف مظاہروں میں 21 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس نے گزشتہ ہفتے ملک میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر قابو پا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کا کہنا ہے کہ اس کے نامہ نگاروں نے سیکیورٹی فورسز کو مظاہرین پر فائرنگ کرتے اور آنسو گیس کے شیل فائر کرتے دیکھا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے مظاہروں میں ہونے والی ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے عدیل احمد۔